ڈاکٹر صاحب آپ بھی بہت دفعہ لکھ چکے ہیں، پاکستان میں جتنی ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے اس پر آپ نے تفصیل سے لکھا ہے، پاکستان میں جتنی غربت بڑھ رہی ہے اس پر آپ نے تفصیل سے لکھا ہے، تمام چیزوں پر بھی بات کریں گے، مگر اس سے پہلے اب اس بات کا امید کر رہی تھی حکومت کہ 4% زیادہ ترقی ہوگی، حالانکہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ پھر بھی 4% کی نہیں ایکسپیکٹیشن تھی ان کی، اب تو فلڈز کے بعد 3.5% حکومت کہہ رہی ہے۔ آپ کے خیال میں وہ جو سلسلہ ہے جس میں پاکستان مسلسل جو ہے بے روزگاری کا سامنا کر رہا ہے، اسی کا تسلسل ہوگا یہ مالی سال بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اگر آپ سیلاب کا جو اثر ہوتا ہے معاشی حالات پر، اگر آپ 2022 کا سیلاب دیکھیں تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمارا شرح نمو جو ہے وہ منفی ہو گیا تھا۔ اب پھر دیکھنا یہ ہے کہ اس سال کس حد تک نقصانات ہوئے ہیں، اور مجھے اس بات کا کچھ افسوس ہے کہ حکومت نے، پروونشل اور فیڈرل حکومت نے مل کر ابھی تک ایک فائنل ایسٹیمیٹ نہیں دیا ہے۔ ہمیں وقتاً فوقتاً مختلف ایسٹیمیٹس آتے رہتے ہیں، مگر فصلوں پر کتنا اثر ہوا ہے، آپ کے گھروں پر، انفراسٹرکچر پر وغیرہ، یہ سب جب آپ ملا کے دیکھیں گے تو ہمارا جو اندازہ ہے کہ اگر پاکستان کا شرح نمو اس سال 2% تک رہتا ہے تو وہ میرے خیال سے اچیویبل ہے۔ اس سے زیادہ جب آپ سیلاب کے اثرات لیں گے تو بڑا مشکل لگتا ہے۔ پر اگر سیلاب نہ آتے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ 4.2% پاکستان اچیو کر لیتا ہے، آپ کو اس پر بھی لگ رہا تھا، خدشات تھے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ جو لانگ رن میں ہے اس وقت رہے گا کہ ہمارا انویسٹمنٹ لیول جو ہے وہ حد سے زیادہ گر چکا ہے، اور یہ آپ سوچئے کہ جو سب سے ڈائنامک اور تیز رفتار شعبہ، صنعتی شعبہ، اس میں انویسٹمنٹ کا لیول اس حد تک گر چکا ہے کہ 2025 میں آپ کا انویسٹمنٹ لیول 25 سال پہلے کے ریئل لیول سے کم ہے۔ تو جب آپ کے ہاں انویسٹمنٹ اس حد تک کم ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ اور نہ کم ہو، تو اس کے نتیجے میں آپ کا شرح نمو متاثر ہوتا ہے۔ اس وقت پاکستان کی اکانومی گیون دا کرنٹ ٹرینڈز بڑے مشکل سے 3 سے 3.5% کی اکانومی ہے، جبکہ باقی ہمارے قریب کے ملک وغیرہ جو ہیں ان سب کی شرح نمو 5 سے 6% کی رینج میں۔ مگر صاحب پاکستان میں ماضی میں یہ مسئلہ رہا کہ بوم بس سائیکل ہوتا تھا کہ جیسی تھوڑی سی ترقی آتی تھی تو ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ آتا تھا۔ اب پی بی ایس کے جو نمبر آئے اس میں 5.9 ارب ڈالر کی پاکستان کی امپورٹس تھی، بٹ اسٹیٹ بینک کا جو نمبر آیا وہ تقریباً 900 ملین ڈالرز کم ہے، جس کی وجہ سے ہم نے سپٹمبر میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس دے دیا، مگر 3 ماہ میں پھر بھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے 500 ملین ڈالرز کا۔ تو کیا اس دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کہیں نہ کہیں سر اٹھا رہا ہے، نمبرز پر بھی سوال اٹھ رہا ہے، مگر گروتھ کے آثار پھر بھی نہیں نظر آ رہے؟ دیکھیے، اگر آپ پچھلے کوارٹر یعنی کہ اپریل ٹو جولائی کے کوارٹر سے آپ کمپیریزن کریں ہمارے تجارتی خسارے کا، تو پچھلے کوارٹر میں سرپلس تھا 177 ملین ڈالر، اور اب وہ گر کے تقریباً 600 ملین ڈالر منفی ہو چکا ہے۔ تو کافی نمایاں طور پر اس میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ خرابی آئی ہے، اور اب آپ سوچئے کہ ایک کوارٹر میں اگر 600 ملین ڈالر کا ڈیفیسٹ ہے تو ایوریج لے لیں آپ تو رفلی یہ 2.4 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گا، جبکہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا جو فارمل ٹارگٹ اگریمنٹ ہے وہ 1.5 یعنی کہ 1.5 ارب ڈالر کا ہے۔ تو آلریڈی ہم ڈیویٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں فرام دی پروگرام ٹارگٹ۔ تو بھائی صاحب اگر ہم ٹارگٹ سے ڈیویٹ کر رہے ہیں، امپورٹس بڑھنا یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا آنا، وہ بھی گروتھ میں کیوں نہیں اس طریقے سے ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ کم از کم گروتھ کا نمبر نظر آئے؟ یہ تو گروتھ بھی کم، کرنٹ اکاؤنٹ بھی سر اٹھانے لگے، یہ کیا اور زیادہ خدشے کی بات ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس میں جو کمی آئی ہے پچھلے کوارٹر کے کمپیریزن میں، اس کی نمایاں وجہ ایکسپورٹس میں تو اضافہ ہے اللہ کے فضل سے، خاص طور پہ ہمارے گڈز کے ایکسپورٹس میں، مگر
جو کمی آئی ہے جس پر ابھی تک کچھ ذکر کم ہوا ہے کہ پچھلے کوارٹر اپریل ٹو جون کوارٹر کے کمپیریزن میں آپ کے ریمیٹنسز جو ہیں جو ورکرز ہمیں بھیجتے ہیں جو بہت اہم ہیں اور جس کی وجہ سے پچھلے سال ہم سرپلس میں چلے گئے تھے کرنٹ اکاؤنٹ میں، اس میں پچھلے کوارٹر کے کمپیریزن میں اس کوارٹر جو ختم ہوا ہے جولائی ٹو سپٹمبر، اس میں 60% کی کمی آئی ہے، تقریباً $700 ملین۔ یہ ذرا ورنگ ٹرینڈ ہے کہ کیوں ریمیٹنسز گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور ایسی صورتحال میں آپ نے جو مختلف آرٹیکلز لکھے اس میں آپ نے پہلے تو ایک میں یہ بتایا کہ پاکستان میں جو بے روزگاری ہے کیونکہ 3 سالوں میں جو ترقی کی شرح ہے وہ بہت کم رہی، اور مختلف سیکٹرز بھی آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے جو 75% پاکستان میں امپلائمنٹ دیتے ہیں، جس میں ایگریکلچر ہے، جس میں ہول سیل ریٹیل ہے اور کنسٹرکشن ہے، کہ ان میں جو پرفارمنس تھی اس کے بعد بے روزگاری میں بہت اضافہ ہوا، تقریباً جو بہت بڑی یوتھ ہے وہ انمپلائڈ ہے پاکستان میں، مگر ساتھ میں کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ تھی تو اس سے جو روزگار جن کے پاس تھا ان کی بھی ریئل انکم بری طریقے سے متاثر ہوئی، اور غربت جو ہے وہ پھر 42% پر پہنچنا، تو عوام کی مشکلات جاری رہیں گی اس طریقے سے؟ دیکھیے مجھے بے پناہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے 3 سال سے جو حالات رہے ہیں، خاص طور پہ آپ کے اس پچھلے سیلاب کے بعد، تو نتیجہ یہ ہوا ہے کہ تاریخ کے بلند لیول پر خدا نخواستہ بے روزگاری کا پیمانہ 22% انمپلائمنٹ ریٹ، اور ہمارے جو نوجوان ہیں اس میں تقریباً 1,50,00,000 نوجوان بالکل کچھ نہیں کر رہے ہیں، نہ تو وہ کوشش کر رہے ہیں نوکری کی، نہ وہ کہیں ایجوکیشن سسٹم میں ہے، بالکل ہی آئیڈل، یہ بالکل بیکار سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اس طرح کے اعداد شمار میں نے تو پچھلے کافی سالوں سے پاکستان پہ ریسرچ کیا ہے، یہ ایسے اعداد شمار ہم نے کم دیکھے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، اور یہ اس لحاظ سے بہت پریشان ہوئے۔ اور آپ نے تو یہ بھی لکھا کہ اگر ایون 4.2% جو حکومت نے ٹارگٹ کیا تھا، اگر ترقی اتنی بھی ہو جاتی تب بھی تقریباً 25 لاکھ لوگوں کے انمپلائمنٹ میں اضافہ ہوتا، اس لیے ہمیں 5% سے اوپر جانا پڑے گا، مگر اب وہ 4.2% بھی اچیو نہیں ہوگا تو انمپلائمنٹ اور غربت میں اور اضافہ ہوگا۔ یہی تو خدا نخواستہ افسوس کی بات ہے، اور آپ نے بہت مناسب ایک اور بات بھی کہی کہ جن لوگوں کے پاس روزگار ہیں ان کی آمدنی میں اتنا اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ ڈیمانڈ کم ہے، خاص طور پہ جو سیکٹر اب متاثر بہت ہو رہا ہے وہ کنسٹرکشن سیکٹر، اس میں بھی اب کمی آ رہی ہے۔ تو لہٰذا اب یہ سوچنا ہے کہ پاکستان کو اس خدا نخواستہ اس دلدل سے، جس سے بے شمار ہمارے خاندان گھرانے متاثر ہوئے ہیں، ان کو کس طرح نکالا جائے۔ میری اپنی رائے یہ ہے کہ ایک وقت ہمارے اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب نے ایک بہت مناسب بات کی تھی کہ چارٹر آف دی اکانومی ایک پولیٹیکل کنسنسس کے تھرو تیار ہونا چاہیے اور اس کو سختی سے امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ میری ناچیز رائے یہ ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اب آپ یہ بالکل فائنلائز کریں۔ صاحب، اور گزشتہ برسوں میں مختلف وزرائے خزانہ آئے، وہ کہتے تھے ہم ریفارمز کریں گے، اسٹیبلٹی آتی تھی، مگر IMF کے پروگرام میں ہوتے ہوئے بس ان کا فوکس یہی ہوتا تھا کہ کسی طریقے سے اگلا اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو جائے، اگلی قسط مل جائے۔ اب جب یہ محمد اورنگزیب صاحب آئے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو ان کے بھی دعوے یہ تھے کہ اب ہم بوم بس سائیکل میں نہیں جائیں گے اور ہم ریفارمز کر کے دکھائیں گے۔ کیا ان کا فوکس بھی اب یہی نظر آتا ہے کہ بس کسی طریقے سے IMF کی قسط مل جائے، IMF کی شرائط کسی بھی طریقے سے پوری ہو جائے، ان میں رہتے ہوئے کوئی ریفارم ایسا جس سے ملک ترقی کی راہ پر چلے وہ آپ کو دکھ رہا ہے؟ ریفارمز میں 2 شعبے ایسے ہیں جس پر ریفارمز کی بے پناہ ضرورت ہے۔ ایک تو آپ کے برآمدات جو متاثر ہو رہے ہیں، اور اب آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے کوارٹر کے لحاظ سے آپ کے ایکسپورٹس میں صرف 3% کا اضافہ ہوا ہے، اور اگر ہمیں اپنی فائنینشیل پوزیشن کو مستحکم کرنی ہے تو ہمارے ایکسپورٹس میں کم از کم 9 سے 10% اضافہ سالانہ ہونا چاہیے، جو اس سینچری جو ہے اس کے آغاز میں ہم نے دیکھا تھا۔ پاکستان کے ایکسپورٹس 2001 سے 2008 تک سالانہ 10% کے ریٹ سے بڑھتے رہے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے ایکسپورٹرز کو
بہت انسینٹیوز دیے، ان کو سپورٹ کیا. ابھی یہ پوزیشن یہی پاکستان میں، اب آپ حیرت ہوگی، جب ہم حکومت میں تھے تو ہم نے 1% ٹیکس، فکس ٹیکس لگایا تھا ایکسپورٹرز پر. وہ پچھلے سال کے بجٹ میں آپ نے نکال دیا اور فل ٹیکس پہ لے آئے. دنیا بھر میں ایکسپورٹرز کو انسینٹیوز ملتے ہیں، بنگلہ دیش دیتا ہے، ہندوستان دیتا ہے. ہم نے اپنے ایکسپورٹرز سے انسینٹیوز ہٹا لیے ہیں. اور اب ایک اور بڑا پرابلم کہ 1.5 سال تقریباً ہونے کو آئے ہیں، روپے کے قدر کو آپ نے آرٹیفیشل اتنا مستحکم رکھا ہے. اس وقت اگر میں تھوڑا ٹیکنیکل بات کروں کہ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ آپ کا 100 سے اوپر جا چکا ہے اور ایکسپورٹرز کو مناسب قیمت نہیں مل رہی ہے روپیز میں. تو اس طرح کے سٹیپس آپ کو لینے ہیں ٹو کنسولیڈیٹ، پروموٹ ایکسپورٹس. دوسرا، آپ کو ریونیوز کو براڈ بیس کرنا ہے. آپ کا بیس جو ہے ریونیوز کا وہ 2-3 سیکٹرز پہ بیسڈ ہے. ایک آپ کا کارپوریٹ سیکٹر، دوسرا بینکنگ کا جو سیکٹر، فائنینشیل سیکٹر، اور تیسرا آپ کے سیلری کلاس. آپ کے 3 اور بڑے شعبے ہیں جہاں سے بے شمار ریونیوز حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ نظام ٹھیک کریں اور لاز کو امپلیمنٹ کریں. ایک آپ کی پراپرٹی، جس پہ 6 ٹیکسز ہیں پاکستان میں، فیڈرل اور پروونشل، اور کھینچ کھانچ کے ہم 200 ارب اٹھاتے ہیں کل. دوسرا آپ کا جو بڑا سیکٹر ہے، اکانومی کا سب سے بڑا سیکٹر، ہول سیل اینڈ ریٹیل ٹریڈ سیکٹر، جسٹ ایز اے سب سیکٹر. تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ریونیوز نہ ہونے کے برابر ہے. پچھلے سال ہم نے تاجر دوست اسکیم چلائی تھی، 50 ارب کا ٹارگٹ رکھا، اس کا 1/4 حصہ بھی شاید نہیں ہو پایا. اور تیسرا کلاس جو ہے وہ ایگریکلچرل، آپ کے بڑے زمیندار. تو پاکستان کو اپنے بدن کے خون کو اگر بڑھانا ہے تو 2 چیزوں کی ضرورت ہے، برآمدات اور ٹیکس ریونیوز. اس کے نتیجے میں اکانومی پھر سے آگے بڑھنا شروع ہو جائے گی، خاص طور پہ جب آپ ٹیکس ریونیوز اپنے انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی طرف لے جائیں.